الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نویت سنت الاحتکاف نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ لوگوں میں سے وہ کنجوس ترین شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی 2-3 آیات کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے۔ اس کے بعد عقیقے کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، جب بچہ پیدا ہو تو کیا ضروری معاملات کرنے ہوتے ہیں، جیسے اذان دینا، اقامت کہنا بچے کے کان میں، اور نہ کہنے کے نقصانات کیا ہیں، کہنے کے فائدے کیا ہیں۔ کچھ باتیں ہم نے سنی تھی، کچھ مزید سنیں گے۔ بچے کے نام کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا نام رکھا جائے، یا پہلے سے ہی نام رکھنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ نام رکھا جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری مرضی کا نام رکھا جائے۔ اب شریعت کو کیا مطلوب ہے، کیسا نام رکھا جائے، اللہ رسول کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے نہیں سوچا جاتا۔ بس یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے، جو کسی کا نام نہ ہو وہ نام ہونا چاہیے۔ اب مطلب کیا ہے نام کا، کس کی نسبت سے نام رکھنا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ جب کسی نسبت سے نام رکھیں گے نا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے نام کے اثرات شخصیت پر پڑتے ہیں۔ تو نام رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ کچھ ہم سنیں گے، اور پھر کون سے نام رکھیں تو ہمارا بچہ جنتی ہوگا۔ اب نام رکھنے سے ہم اپنے بچے کا اتنا فائدہ کر سکتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ بھلا کر دیں۔ پھر عقیقے کے جانور میں اس کی عمر کیا ہو، بچہ یا بچی کے عقیقی جانوروں کی تعداد کے بارے میں انشاءاللہ، جانور کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ، چند ایک جتنا وقت ہو اس حساب سے ہم ضروری چیزیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 پارہ ہمارا شروع ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، 16، 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی، تو صرف وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، اپنی جان کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو صرف، فإنما تو صرف، اور جو گمراہ ہوا تو صرف وہ گمراہ ہوا، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اپنی جان پر، ولا تزر، اور بوجھ نہیں اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخری، دوسری کا بوجھ، کوئی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وما کننا، اور ہم نہیں ہیں، معذبین، عذاب دینے والے، حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اردنا ارادہ کرتے ہیں، ان نہلک، اس کا کہ ہلاک کر دیں، نہلک ہلاک کر دیں، قریۃً کسی قریہ کو، کسی بستی کو، امرنا تو ہم احکام بھیجتے ہیں اس کو، امرنا حکم بھیجتے ہیں، احکام بھیجتے ہیں، مترفیہا
اس کے خوشحال لوگوں پر، ففسقوا پھر وہ خوشحال لوگ جب نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں یا اس بستی میں، فحقا پھر پوری ہو جاتی ہے، علیہا اس پر، قول بات، علیہا القول اس پر بات پھر پوری ہو جاتی ہے، فدمرناہا تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تدمیرا تباہ برباد کرنا، وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، اہلکنا ہلاک کر دیں، من القرون قوموں میں سے، من بعد نوح نوح کے بعد، وکفا اور کافی ہے، بربک تمہارا رب، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرم بصیرا خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ کو خبر ہے کون گناہ کر رہا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہو جو چاہتا ہے جلدی والی یعنی دنیا ہم جلد دے دیتے ہیں اس کو، فیہا اس میں دنیا میں سے، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن جس کے لیے، نریدو چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر ہم نے بنا رکھی ہے، لہو جہنم اس کے لیے جہنم، یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا، مردود کیا ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت پائی، جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ من اہتدی جس نے ہدایت پائی، ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت و نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو یہ کرے جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے، جیسے ایصال ثواب ہم کرتے ہیں نا، نیکی ہم کرتے ہیں فائدہ دوسرے کو پہنچ جاتا ہے، دنیا سے جو چلا گیا ہم اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یا ہم کچھ پڑھتے ہیں اپنے دوسرے بھائی کو دیتے ہیں، بھائی میں آپ کو یہ دیتا ہوں، اب پڑھا میں نے ثواب ان کو دے دیا، نیکی میں نے کی، میں کہتا ہوں میں آپ کی مل کرتا ہوں ثواب، تو یوں اس انداز میں دوسرے کو ثواب دے سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسے کام کر جائیں کہ آٹو انکم جنریٹ ہو جائے، آج کل دنیا بھر میں نا آٹو انکم، پیسیو انکم، اس کی طرف کافی لوگوں کی توجہ ہے کہ کچھ نہ کرنا پڑے، اکاؤنٹ میں ڈالر آتے رہیں، اس کو پیسیو انکم یا آٹو انکم کا نام دیا جاتا ہے، اور اینڈ پہ اسی طرف سارے آتے ہیں۔ پہلے بزنس کوئی نہ کوئی شروع کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کرتے کراتے کرتے کرتے اینڈ پہ اس طرف آتے ہیں کہ پیسیو انکم جنریٹ ہو جائے۔ اب جیسے کسی کے پلازے بن گئے، اس میں فلیٹس بن گئے، دکانیں بن گئی، اب اس کی آمدنی آ رہی ہے، اب وہ کچھ بھی نہ کرے تو اس کی ایک پیسیو انکم ہے، سوتے ہوئے بھی اس کی آمدنی آنی، کرایہ آنا ہی آنا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے آن لائن ایسے سورسز ہیں کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، بس لیٹا رہے، اپنے کام کاج کرے، عبادت ریاضت کرے، تو اس کی انکم آٹومیٹیکلی آتی رہے گی، اسے پیسیو انکم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں میں پیسیو انکم کا ہم نہیں سوچتے، دنیا بنانے کے لیے ہمارے نوجوان خصوصاً اس طرف لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب بزرگوں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا بھائی ہو کیا رہا ہے، لیکن نوجوانوں میں سے بھی ہر ایک کو نہیں پتہ، ایم اے کر کے، ایم ایس سی کر کے، ایم بی اے کر کے بھی آ کے پوچھتے ہیں جی کیا کریں، جی سمجھ نہیں لگ رہی، کیا کریں، نوکری نہیں ملتی۔ تو بہت سارے ان میں سے بھی ہیں جن کو جو جدید ٹیکنالوجی کے اویئر نہیں ہے کہ اس وقت کون سا دور چل رہا ہے اور ان فیوچر 5-10 سال بعد کون سا دور ہوگا، اس سے بھی اچھی خاصی تعداد اویئر نہیں ہے۔ تو جو بھی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتا موجودہ حالات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور بہت وہ بظاہر دنیا میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دنیا کا سوچتے ہیں کہ ہماری آٹو انکم ہو، کہ آتی رہے، اسی طرح ہمیں نیکیوں کا بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں گزارا چل رہا ہے، جس طرح نان نفقہ گھر کا خرچہ پانی چل رہا ہے، اتنی انکم آ رہی ہے کہ چلو گزارا چل رہا ہے، تو اسی طرح نیکیوں کے ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، چل رہا ہے، لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے نا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، مرنے کے بعد بھی میری انکم آتی رہے، کیونکہ اصل تو انکم وہاں چاہیے ہوگی مرنے کے بعد۔ یہاں والی انکم، پیسیو انکم تو ہمیں تب تک فائدہ دے گی جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جیسے ہی مریں گے ہماری یہ پیسیو انکم سٹاپ ہو جائے گی، ہمارے وارثین کو چلی جائے گی، ہمارے جو بعد والے ہیں ان کو آنا شروع ہو جائے گی، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہمیں اس انکم کا فائدہ ہوگا جو نیکیوں کی صورت میں، یہ سب سے اہم کرنسی ہے، کیونکہ ایک نیکی کی قیمت پتہ چلے گی مرنے کے بعد، بروز حشر 500 سال تک ایک نیکی کے لیے دوڑتا رہے گا۔ یہاں تو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، ایک سیکنڈ میں 10 نیکیاں، وہاں 500 سال میں ایک ہی نیک نہیں ملے گی، ماں سے نہیں ملے گی، باپ سے نہیں ملے گی، بیٹا نہیں دے گا،
اس وقت نیکیوں کی قدر ہوگی. ایک ہی کرنسی وہاں چلے گی. یہاں تو ڈالر بھی ہے تو روپیہ بھی ہے تو ریال بھی ہے تو سارے ہیں, یورو بھی ہے تو پاؤنڈ بھی. وہاں ساری کرنسیاں نہیں ہوگی, ایک ہی نیکیوں والی کرنسی ہوگی. اور وہ جس کی جتنی زیادہ ہوگی اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے. بلکہ وہاں تو دوسروں کو دینی چاہیے. جو بیچارہ پریشان آ لو, میزان پہ کھڑا ہو, کیوں پریشان ہو, میری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں, اب جہنم میں ڈال دیا جائے گا, یہ لو میری نیکیاں لے لو, تمہارا پلڑا بھاری ہو جائے. ہاں بھائی آپ کیوں پریشان ہو, میں اس لیے پریشان, ٹھیک ہے یہ تم نیکیاں لے لو. وہاں سخی بنو کہ نیکیاں اتنی زیادہ ہوں کہ ہم پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے رہیں, یہ لو نیکیاں لو, جنت میں جاتے چلو. تو یہ ہے اصل فائدہ دوسروں کا اور اپنا فائدہ بھی, کہ ہماری نیکیوں والی انکم جنریٹ ہو جائے. اور ایک صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے اب ہم پلان کریں کہ کون سے ایسے کام کریں کہ میں مر جاؤں پیچھے سے پھر بھی نظام چلتا رہے, نیکیاں آتی رہیں. جیسے جن لوگوں نے مسجد بنائی, اب جب تک نمازیں قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی ان کو ثواب آتا رہے گا. اب مسجد میں کام کروایا, جب تک وہ کام رہے گا, جب تک وہاں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, ثواب ملتا رہے گا. ہماری وجہ سے کوئی حافظ قرآن بن گیا, ہماری وجہ سے کوئی عالم دین بن گیا, اب وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اوروں کو سکھا رہا ہے, اس کی وجہ سے اور ایسے مبلغ بن رہے ہیں, وہ مبلغ آگے مبلغ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ کنٹینیو ایک چین چل پڑتی ہے, بلاک چین. آج کل بلاک چین کا بھی ایک بڑا ٹاپک دنیا بھر میں چل رہا ہے, نئی ٹیکنالوجی میں بلاک چین سے بھی لوگ کروڑوں کما رہے ہیں. تو یہ ایک نیکیوں والی بھی ہماری چین چل پڑے. ہم اسی دنیاوی معاملات کو کیوں نہ اس آخرت میں فٹ کریں, اسی دنیا کی ٹیکنالوجی کو سیکھ کر اس کو آخرت میں ایڈجسٹ کریں, کہ ہمارا ایسا بلاک چین کا سسٹم چل پڑے کہ ہمیں مرنے کے بعد اور قیامت تک فائدہ ہی پہنچتا رہے, اور پھر اس فائدے سے ہم اوروں کو بھی تقسیم کرتے رہیں, اوروں کو بھی نیکیاں دیتے رہیں. تو صدقہ جاریہ کی صورت وغیرہ میں ثواب پہنچنے کے ذرائع ہیں, یا ہمیں کوئی سال ثواب کرنے والا ہو. اب جن لوگوں نے اس مسجد کا پلاٹ خریدا, جنہوں نے تعمیرات کرائیں, جنہوں نے کروڑوں روپے لگائے, یا جس نے 1 روپیہ بھی ڈالا, 1 کروڑ ڈالا چاہے 1 ڈالا, حصہ تو ملا دیا. اب جب تک یہاں نیک اعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. ماہانہ اخراجات میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, اوروں سے ڈلوا رہے ہیں, اوروں کو ذہن بناتے ہیں, جس انداز میں بھی کوئی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ثواب جاریہ کا, صدقہ جاریہ کا کر رہا ہے سلسلہ. تو یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا. یہ نہیں ہو کہ ایک آدمی گناہ کرے اور پھر دوسرے پہ ڈال دیا جائے. ہاں جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے کا مسئلہ ہے یا گناہوں کے اسباب مہیا کرنے کا ہے, تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا. جیسے ہمیں کوئی پوسٹ آئی واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ, کسی بھی پلیٹ فارم پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, دیگر جو اتنے پلیٹ فارم میں آئی, ہم نے فارورڈ کر دی. یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تو میوزک بھی چل رہا ہے, اس میں تو بے پردہ لڑکیاں بھی ہیں, اس میں تو یہ گناہ بھی ہے, اس میں تو قیمتیں بھی کسی کی ہو رہی ہیں, اس میں تو کسی کی عزت بھی اچھالی جا رہی ہے. اس پوسٹ کے اندر اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے اور میں نے آگے فارورڈ کر دی. اب جب تک وہ فارورڈ ہوتی رہے گی اس میں ہم گناہ کے برابر شریک ہیں, کیونکہ ہم نے خالی انگلی چلائی ہے نا, ایک ٹچ کیا, خالی ٹچ کر کے اس کو آگے کر دیا. اب اس ایک ٹچ ہمارے لیے ٹینشن کا سبب بن جائے گا, ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے گا. اس لیے کوئی بھی ایسی پوسٹ جس کے بارے میں کنفرم نہ ہو یا شک ہو کہ یہاں کچھ گناہوں کا سلسلہ لگ رہا ہے, کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے, یہاں یہ جو دیکھے گا اس کی بدنگاہی ہوگی, جو سنے گا اس کے کانوں میں میوزک چلا جائے گا, تو فوراً وہ آگے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اگلے دن مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ بزرگ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ بزرگ کون ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو سفید داڑھی والا ہے, بوڑھا ہے, ہم کہتے ہیں بزرگ ہے. تو اصل بزرگ وہ ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے, وہ پہنچا ہوا نیک آدمی ہوتا ہے, وہ بزرگ. ہم سب کو بزرگ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بزرگ کا وہ انٹرویو لے رہے تھے, یہ یوٹیوبر جو ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس سے پوچھا بھی فجر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ان بزرگوں کو عمر کو 80-90 سال سے اوپر تھی. اسی طرح نمازوں کا تو کبھی پڑھی نہیں. اسی طرح کئی تو 16 رکعتیں بتاتے رہتے ہیں کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں, 12 رکعتیں ہیں, 16 رکعتیں ہیں, اور نمازوں کی پڑھی نہیں زندگی میں, نہ سیکھی ہے, نہ پتہ ہے نمازیں ہیں کتنی یا نمازوں میں رکعتیں کتنی ہیں. اور وہ بزرگ ٹھیک ہے, ان کی داڑھی بھی ہے, بوڑھے ہو گئے, سفید داڑھی ہے, اب لوگ ان کو بزرگ ہی کہتے ہیں. تو وہ بات چل رہی تھی, تو آپ یہ ٹاپک کر رہے تھے. تو کہتے ہیں اچانک وہاں پہ لوگ جو کھڑے تھے نا, انہوں نے تالیاں بجائیں کہ جو بابے کو کچھ نہیں آتا, رکعتوں کا نہیں پتا. کہتے ہیں میں نے فوراً پوسٹ آگے کر دی. اب دیکھیں تالیاں بجانے پہ بزرگوں کی سوچ دیکھیں اللہ والوں کی, کہ تالیاں بجانا یہ کون سا. آپ نے فرمایا تالیاں بجانا گناہ ہے, اور ایک گناہ کا کام. جیسے تالیاں بجی میں نے فوراً اس کو آگے کر دیا. تو ہم تالیاں کیا, میوزک والی پوسٹ کانوں میں آواز جاتی رہتی ہے, آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اور یہ روٹین عام ہو چکی ہے. فیس بک پہ جو آئی, ہاں اچھی لگی, آگے کر دی. ہاں جی بات اچھی ہے, بھائی بات اچھی ہے, لیکن اس بات کے ساتھ میوزک چل رہا ہے.
نعت اچھی ہے، نعت کے ساتھ میوزک چل رہا ہے، اب وہ نعت بھی ایسی فارورڈ نہیں کر سکتے کہ جس کے پیچھے میوزک چل رہا ہو. تو یہ ساری باتیں یہ گناہ جاریہ کے ذریعے ہوتے ہیں، اب جب تک آگے جاتی رہے گی. اسی طرح لوگ سوشل میڈیا پہ نیٹ پر گندا مواد اپلوڈ کر دیتے ہیں، بری چیزیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، گناہوں بری چیزیں خود ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب جب تک وہ برا مواد آگے فارورڈ ہوتا رہے گا، نیٹ پہ سیو رہے گا، اس وقت تک وہ دنیا سے چلا بھی گیا نا، اب اسے گناہ پہنچتا رہے گا پیچھے سے. گناہ جاریہ کو اس نے سبب کر دیا. اس لیے ہم جو بھی کریں اچھا کریں. اب ٹک ٹاک پر یا دیگر ان پلیٹ فارمز پر اتنے گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی نعتیں اپلوڈ کرتے ہیں. تو چلو اس گندگی میں کو تھوڑی سی نعت ہی کوئی سن لے گا تو چلو کچھ لوگ تو راہ راست پہ آ جائیں گے، دل چوٹ کھا جائے گا. کوئی اچھی بات سن لیں گے، اسی گندگی میں کوئی اچھی بات بھی ڈال دے گا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ گندگی باتیں چھوڑ دیں. تو ہمیں اس پلیٹ فارم کا بھی یوز کرتے ہوئے اپنی آخرت بہتر بنانی چاہیے کہ جو ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ سیو ہو جائے، ہمارے مرنے کے بعد کام آئے، یا کسی کو ابھی بھی حاجت ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے. سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں تو سننے والے 5-10 ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سننے والے 300-400 ہوتے ہیں، اور وہ ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں. جو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ویسے سنتے ہیں ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد تک ایک چھوٹے سے اس موبائل کے آلے کے ذریعے اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں اور اپنے لیے ثواب کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو گناہوں کا یہ سلسلہ ہے کہ دوسرے کا گناہ یوں اپنے سار آتا ہے اس طرح کی غلطیاں کرنے سے، یا جس نے اسباب مہیا کیے گناہ کے، یا جس نے کوئی ایسا غلط کام کیا وہ کام آگے جاری ہو گیا، تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ اسے ملے گا. چنانچہ قرآن پاک میں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ الْأَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے. اب اور بوجھ یہی ہیں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے آج کل ہو رہا ہے، گندگی چیزیں، گناہوں بھری چیزیں فارورڈ کر دیں یا ایسی باتیں کر دیں جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو گناہ جاریہ کا سلسلہ. کئی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ یوں قرآن و حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں جو خود فاسق ہوتے ہیں، نہ نمازی ہوتے ہیں، نہ دین کا علم ہوتا ہے، نہ داڑھی ہے، اور وہ لوگوں کو قرآن و حدیث سکھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں غلطیاں کر رہے ہیں. اب ان کی غلطیوں کی وجہ سے یا غلط باتوں کی وجہ سے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی اور تناظر میں ہے، اور وہ بس جیسے اپنی عقل میں آیا وہی کر دی. جو سیکھا ہوا ہے نا وہی کام کرو. اگر ڈاکٹر ہو تو اپنی ڈاکٹر کی بات کرو، انجینئر ہو تو اپنے اس شعبے کی بات کرو. جب تم شعبہ کوئی اور ہے، بات دین پہ کر رہے ہو اور دین کا پتہ نہیں ہے، نہ وضو غسل کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ استنجا کرنے کا پتہ ہے، اور دین پر مناظرے کر رہے ہو، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. یہ پھر آگے جہالت کی وجہ سے آگے جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال آیات کا آپس میں تعارض نہیں ہے. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم کو کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. ارشاد فرمایا کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا کرنے کے بعد، اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں. چنانچہ ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور رائے حق ان پر واضح کرتا ہے، حجت قائم فرماتا ہے. پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی فرما برداری کی طرف آئیں اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں. لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے. اس آیت میں سرداروں کا بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے ہی پیچھے ہوتی ہے، انہی کے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتے ہیں.
اس سے معلوم ہوا کہ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی قومیں ہلاک کر دی۔ اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی ہی تکذیب کرنے والی امتیں، جیسے قوم عاد آئی، تباہ ہو گئی، قوم سمود آئی، تباہ ہو گئی، قوم لوط آئی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا وغیرہ۔ کتنی قومیں ایسی ہم نے ہلاک کر دی کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ لہٰذا مکہ والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے سابقہ امتوں کی طرح اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان امتوں کی طرح انہیں بھی کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والا ہے، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا مخلوق کا کوئی حال بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرما برداروں کے لیے عظیم بشارت، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ العاجلۃ، جلدی والی دنیا، یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اسے دیا ہی جائے گا اور جو وہ مانگے گا وہی دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ جو بندہ صرف دنیا مانگتا رہتا ہے، یا اللہ اتنا مال دے دے، یا اللہ یہ دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، فلاں چیز دے دے، دنیا مانگتا رہتا ہے، اسے دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں اس کی مرضی سے دیا جاتا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے دیتا اتنا ہی ہے پھر بھی، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے دیا جاتا ہے لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم بھی کر دیتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے ساری زندگی، دنیا مانگتا رہتا ہے، نہیں دیتے، اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے، ہم تھوڑا سا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے، ہم اسے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی اور شقاوت جب بھی ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل جدا ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے، اگر وہ دنیا میں فقیر بھی ہے، فقر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے مسلمان کو عیش ملا، راحت ملی، آرام ملا تو آخر میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں کامیاب ہے، تو یہاں بھی موجیں، آگے بھی موجیں۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو کیا ہوا، کیونکہ بالآخر تو اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں مرنا ہی پڑے گا۔ ایلن مسک اگر دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اور ہے کافر، مسلمان نہیں ہے، تو اس کی دولت تب تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، مرنے کے بعد کس کام کی اس کی دولت؟ ہمیشہ کے لیے کافر کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کریں یا فراغت سے حاصل کریں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرے کہ گھر والوں کی خاطر کہے جی میں حرام روزی بھی کما لوں، گھر والوں کی خاطر میں کہے میں یہ بھی گناہ کر لوں، اب کسی کے لیے، اوروں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے، دل میں دنیا نہیں رہتی، کیونکہ پانی کے اوپر کشتی چلتی رہی تو اسے فائدہ ہوتا ہے، جب پانی کے اندر چلی جائے نا تو پھر کشتی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے اوپر رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں جتنا اٹھانا ہے،
تو ٹھیک ہے، ہاں جب دنیا میں غرق ہو جائیں گے نا پھر یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. صرف دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں گے تو پھر یہ دنیا تباہ کر دیتی ہے. دنیا اللہ والوں کے دل میں نہیں ہوتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، لیکن پانی کشتی میں آئے تو کشتی ڈوب جائے گی. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.